دوستو، سعودی عرب کے شہزادوں اور ان کی عیاشیوں کے بارے میں تو ہم سب نے سن ہی رکھا ہے۔ ان کی شاہانہ زندگی کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ان شہزادوں پر کئی بڑے الزام بھی ہیں اور ان کے جوئے اور حسیناؤں کے شوق نے سعودی عرب کے شاہی خاندان پر کئی لوگوں کو سوال اٹھانے کا موقع بھی دیا ہے۔ عالم اسلام میں سعودی عرب کا شہزادہ محمد بن سلمان بھی اسی لیے تنقید کا نشانہ بنا کہ وہ خود سیکولر خیالات کی جانب رجحان رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دبے لفظوں میں اسرائیل کو بھی تسلیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سعودی عرب میں کئی مندر، ڈانسنگ کلبز اور شراب کی بار بھی بنوائے جن پر کافی اعتراض کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ہی سعودی عرب میں سینماؤں کو اجازت دی اور اس نے دنیا بھر کے اداکاروں کو سعودی عرب میں کئی محافل میں مدعو بھی کیا تھا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر عرب شیخ کون ہے اور اس کا طرز زندگی کیسا ہے؟ جی ہاں دوستو، سعودی عرب کا سب سے امیر ترین شہزادہ اور عرب کا سب سے بڑا شیخ الولید بن طلال ہے، جس کی دولت کا تخمینہ قریباً 14 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ دوستو، یہ سعودی شہزادہ پوری دنیا کا سب سے امیر مسلمان بھی ہے۔ اس کی کئی کمپنیز امریکہ، دبئی اور دیگر یورپی ممالک میں بھی کام کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دوستوں میں بل گیٹس، مائیکل جیکسن اور دوسرے کئی مشہور امریکنز بھی شامل ہیں۔ شہزادہ ولید بن طلال ہاؤس آف سعود یعنی سعودی شاہی خاندان کا ممبر بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کنگڈم بورڈنگ کمپنی کو بھی چلا رہے ہیں، جس کا کام دنیا کی بڑی کمپنیوں کی قانونی ملکیت سنبھالنا ہے۔ اس لیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے امیر مسلمان، سب سے امیر عرب شیخ اور سعودی عرب کے شہزادے ولید بن طلال کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے حیران کن حقائق۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو، ولید بن طلال کا پورا نام الولید بن طلال السعود ہے۔ وہ 1995 میں 7 مئی کو سعودی شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ طلال بن عبدالعزیز تھا اور دنیا میں وہ ریڈ پرنس کے نام سے مشہور تھا۔ طلال وہ پہلا سعودی شہزادہ تھا جس نے سعودی شاہی خاندان کے خلاف پہلی بار بغاوت کی تھی، کیونکہ وہ سعودی عرب میں جمہوریت کا قائل تھا، جس میں تمام تر طاقت عام لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دوستو، طلال بن السعود اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی ہے۔ اس وقت اس کے بیٹے ولید کی عمر صرف 7 سال تھی۔ اس کی ماں نے طلال کو چھوڑا اور اپنے بیٹے ولید کو ساتھ لے کر لبنان آ گئی۔ اس کی ماں سب سے پہلے لبنانی وزیر اعظم ریاض السعود کی بیٹی تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے کو لبنانی حکومت کی جانب سے سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ یہاں ولید کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام تھا۔ اس نے اپنی تعلیم کا آغاز لبنان کے شہر بیروت کے ایک بہترین اسکول پائن ووڈ کالج سے کیا۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب اپنے والد کے پاس چلا گیا، جہاں اسے کنگ السعود ملٹری اکیڈمی میں تربیت دی گئی، اور اس کے بعد وہ پھر سے لبنان اپنی والدہ کے پاس آ گیا۔ لبنان سے پڑھنے کے بعد وہ امریکہ آ گیا اور کیلیفورنیا کے ایک کالج میلنو میں داخلہ لیا اور یہیں سے اپنی گریجویشن بھی مکمل کی۔ دوستو، سعودی عرب کی تاریخ میں 1974 سے لے کر 1985 تک کا دور آئل بوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہاں تیل دریافت کیا گیا اور یہاں پر آئل ریفائنریز کی بنیاد رکھی گئی۔ انہی دنوں میں ولید بن طلال نے اپنے پہلے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس نے 1980 میں $30,000 کی سرمایہ کاری سے کنگڈم اسٹیبلشمنٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، لیکن اس میں اسے نقصان ہوا، جس کے بعد اس نے ایک سعودی بینک سے قرض لینے کی کوشش کی، جس نے اسے $3 لاکھ کا قرضہ دیا اور کمپنی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت محنتی اور اسے اپنے کام خود کرنے میں دلچسپی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہمیشہ خود کام کر کے پیسہ کمانے کی طرف توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو عرب دنیا کے وارن بفے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے کاروبار میں سب سے پہلی بڑی کامیابی 1982 میں ایک کورین کنسٹرکشن کمپنی سے ڈیل کرنا تھی۔ اس نے ان سے اربوں روپے کمائے، لیکن اس نے انہیں دوسرے شہزادوں کی طرح عیاشیوں میں اڑانے کے بجائے دوبارہ ریل اسٹیٹ اور فورن اسٹاک ایکسچینج جیسے کاروباروں میں لگا دیا۔ دوستو، 1982 میں سعودی آئل بوم ختم ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو مزید بھاری مشینری چاہیے تھی، جبکہ سعودی حکومت کے پاس نہ تو ایسی مشینری تھی، نہ ہی انہیں
اپنے لوگوں کو تیار کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آئل بوم ختم ہو گیا اور سعودی تیل کی منڈی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ انہی دنوں میں 2 سعودی بینک دیوالیہ ہونے کی نہج پر آ گئے۔ اس وقت ولید بن طلال نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں بینکوں کو خرید لیا اور انہیں ملا کر یونائٹڈ سعودی بینک میں تبدیل کر دیا۔ دوستو 1989 تک ولید بن طلال کے ذاتی اثاثے $1.4 بلین تک پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب نیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی تھی، البتہ اس وقت یہ ابھی اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ شہزادہ ولید یہ جان چکا تھا کہ آئندہ وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ بل گیٹس جو اس وقت جوان تھا، آئی ٹی میں بہت ہوشیار ہے، لہٰذا ولید نے اسے تحائف پر تحائف بھیجنے اور دینے شروع کر دیے۔ اس کی وجہ سے تو توجہ ہے بل گیٹس کی، وہ اس کی جانب ہو گئی اور بل گیٹس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ اب یہ دوستی صرف دوستی تک محدود نہیں تھی بلکہ بزنس پارٹنرشپ بھی تھی۔ دوستو سعودی شہزادوں کی شادیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ کئی شادیاں کرتے ہیں، لیکن ولید بن طلال نے صرف 3 شادیاں ہی کی۔ اس کی پہلی شادی ایک سعودی شہزادی سے ہوئی۔ اس کی دوسری شادی میں بھی تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ دنیا کا تقریباً ہر امیر شخص اور دنیا کا تقریباً ہر مشہور شخص موجود تھا۔ دوسری شادی ایمان بنت نصیر نامی ایک سعودی خاتون سے ہوئی، لیکن اس کی تیسری شادی کا چرچا سب سے زیادہ ہوا کیونکہ امیرہ الطویل نامی اس لڑکی کی اور ولید بن طلال کی عمر میں فرق بہت زیادہ تھا، لیکن ان دونوں کی یہ شادی جو 2008 میں طے پائی تھی صرف چند سال ہی باقی رہ سکی۔ سن 2013 میں ان دونوں کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ طلاق کی وجوہات تو خاص ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن یہ دونوں تاحال دوست ہیں اور امیرہ آج بھی الولید بن طلال فاؤنڈیشن کی وائس چیئرمین۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں الولید کی شاہ خرچیوں کی طرف۔ اس نے اپنے لیے کوئی پرائیویٹ جیٹ رکھنے کی بجائے ایک مکمل بوئنگ 747 طیارہ رکھا ہوا ہے، جس کو اس نے اپنے ذہن کے مطابق اندر سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس طیارے کے اندر ہی اس نے میٹنگ کے لیے بھی کانفرنس روم بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ولید نے اس جہاز میں اپنی شاہانہ کرسی لگائی ہوئی ہے۔ اس جہاز کے اندر 4 بیڈ روم، ترک انداز میں بنائے ہوئے باتھ روم اور سینما کے علاوہ مہمانوں کے لیے گیسٹ رومز وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو بوئنگ 747 وہ طیارہ ہے جس میں ایک وقت میں 8 کے قریب لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ 2 منزلہ جہاز اس شہزادے نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دوستو اس آدمی نے اپنے لیے ایک علیحدہ بحری جہاز بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کے یوں تو کئی محل ہیں، لیکن اس کا رہائشی گھر 2.5 لاکھ مربع فٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کے بحری جہاز کو جیمز بانڈ فلموں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک وقت میں دنیا کا 7واں امیر ترین شخص تھا۔ دوستو اس کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان نے بہت زیادہ بغض رکھا اور بغض نکالنے کے لیے اسے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا گیا، لیکن الولید بن طلال نے دنیا میں اتنی عیاشی دیکھ چکی ہے کہ اب اسے کسی قسم کی سزاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔